بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام سیز یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا حصہ دوم ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلا اور سب سے قریب ترین علاقہ مدین کا آتا ہے، فرعون کی سلطنت سے باہر اور سب سے قریب آزاد علاقہ مدین تھا۔ حضرت موسیٰ نے مدین کا ہی رخ کیا اور مصر سے مشرق کی طرف خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر واقع ہے۔ اس زمانے میں مصر سے مدین تک کوئی 8 دن کا سفر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکلے تھے، زاد راہ تک ساتھ نہ لا سکے۔ خدا کے سوا اور کوئی سہارا نہ تھا، اسی پہ بھروسہ کر کے چل پڑے اور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے صحیح راستے پر ڈال دے، مجھے دشمنوں سے اپنی پناہ میں رکھ اور سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پہ پہنچا دے۔ منزل پر منزل طے کرتے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ آخرکار مدین کے ایک کنویں پہ پہنچے، دیکھا بہت سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک طرف 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے، پھر ان لڑکیوں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اپنے جانوروں کو کیوں روکے کھڑی ہو؟ انہیں پانی پینے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتی؟ لڑکیوں نے جواب دیا، مردوں کی بھیڑوں میں گھس کر جانوروں کو پانی پلانا ہمارے پاس کی بات نہیں۔ ہمارے والد نہایت ضعیف آدمی ہیں، وہ تو یہ مشقت نہیں اٹھا سکتے، گھر میں ان کے سوا اور کوئی مرد بھی نہیں ہے، ناچار ہم ہی کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ 1-2 دن کی بات نہیں، ہر روز کا کام ہے، اس لیے جب تک سارے مرد اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، لڑکیوں کی بے بسی پر ان کا دل کڑھا۔ انہوں نے سوچا، یہاں تو وہی معاملہ ہو رہا ہے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، طاقتور کمزوروں کو دبا رہے ہیں اور انہیں اپنے حق نہیں لینے دے رہے۔ مجھے کمزور کی مدد کرنی چاہیے، چنانچہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کے خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہی ایک سائے کی جگہ ستانے لگے۔ سفر کی تھکان اور بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہے تھے، چاہتے تھے کہ کہیں سے کھانے کو کچھ ملے تو پیٹ بھرے۔ اس سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کوئی ٹھکانہ میسر آئے یا کوئی ہمدرد ملے جس کی پناہ میں رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر دعا کی، پروردگار، میں تجھی سے رہنمائی اور مدد کی درخواست کرتا ہوں، میرے حال پر رحم فرما۔ لڑکیاں چونکہ ان دونوں کی نسبت ذرا جلدی گھر واپس پہنچ گئیں، اس لیے ان کے والد نے تعجب سے پوچھا، آج اس قدر جلدی کیسے لوٹ آئی؟ کیا آج دوسرے چراغے پانی پلانے نہیں آئے تھے یا اور دنوں سے کم آئے تھے؟ لڑکیوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ لڑکیوں کے والد ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے یہ ماجرا سنا تو کہا، بیٹے جاؤ اس بھلے آدمی کو بلا لاؤ، میں اس کو شکریہ تو ادا کروں۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی شرم و حیا سے آنکھیں نیچی کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں وہ بہت ضعیف ہے، ورنہ وہ خود آپ کو لینے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے سوچا، میں ابھی بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی جانب سے جو درخواست کی تھی وہ پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی کے ہمراہ چل پڑے۔ نیک دل میزبان نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا، انہیں کھانا کھلایا، اس کے بعد اس کا حال دریافت کیا۔ حضرت موسیٰ نے اول سے آخر تک ساری کہانی سنا دی، اس پہ انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں ظالموں کے پنجے سے چھٹکارا مل گیا ہے، اب خوف کو دل سے نکال دو۔ حضرت موسیٰ ان کے ہاں چند روز مہمان رہے۔ اسی اثنا میں میزبان اور ان کی بیٹیوں نے انہیں قریب سے دیکھا، نہایت پاک باز، دیانتدار اور محنتی پایا۔ چونکہ ایک لڑکی نے اپنے والد کو مشورہ دیا، آپ تو بڑھاپے کی وجہ سے خانہ نشین ہے ہو کر رہ گئے، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو باہر کا کام سنبھالے، مجبوراً ہم لڑکیوں کو ہی باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ہمارا یہ مہمان نوجوان ہے، ہر قسم کی محنت مشقت کر سکتا ہے، ویسے بھی بھروسے کا آدمی معلوم ہوتا ہے، چند روز سے ہمارے ہاں مہمان ہے، اسی دوران میں نے اسے ہماری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، ہمارے پاس سے ہمیشہ نظریں نیچی کر کے گزر جاتا ہے، کنویں پر پانی پلانے لے جاتا ہے جانور کو، اس طرح جس سے ہماری مدد کی، اس سے شرافت ظاہر ہوتی ہے، آپ اسے ملازم رکھ لیں، نہایت موزوں آدمی ہے، ضرورت مند بھی معلوم ہوتا ہے۔ والد نے بیٹی کے مشورے پر غور کرنے کے بعد سوچا، جوان بیٹیوں والے گھر میں ایک اجنبی نوجوان کا رہنا نامناسب ہے، آدمی شریف ہے، مہذب ہے، اچھے خاندان کا بھی ہے، کیوں نہ اسے داماد بنا کے گھر میں رکھا جائے۔ یہ رائے قائم کرنے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عزیز مہمان، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا کوئی بیٹا بھی نہیں جو میری جائیداد کا انتظام سنبھالے، بس 2 بیٹیاں ہیں، انہیں
انہیں باہر اور اندر کا سارا کام کرنا پڑتا ہے، مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ تم 8 سال میرے پاس رہ کے میرے گھر کا کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانے کا وعدہ کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس رشتے سے میری غرض یہ ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے۔ اگر تم یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہو اور شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کے چلے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ دیکھو، تمہیں کم از کم 8 سال میرے پاس رہنا ہوگا، چاہو تو 10 سال پورے کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی کسی ٹھکانے اور سہارے کی تلاش میں تھے۔ انہیں یہ تجویز پسند آئی، بولے مجھے یہ شرط منظور ہے، میں کم سے کم 8 سال اور ہو تو سکتا 10 سال تو آپ کے ہاں ٹھہروں گا اور گھر کے کاروبار اور جائیداد کے انتظام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ میں یہ عہد خود اللہ کو حاضر کر کے کر رہا ہوں۔ غرض نکاح ہو گیا۔ موسیٰ نے ہنسی خوشی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے انہیں ایک فرعونیوں کے پنجے سے نجات دلائی اور بہت جلد ایک اچھا ٹھکانہ مضبوط سہارا مہیا کر دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمانے والے تھے، اسی لیے انہیں ایک نیک برگزیدہ بندے کی صحبت میں رکھ کر اس کی روحانی تربیت کا انتظام فرمایا اور نبوت کے منصب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس یہاں پہ قیام فرمایا اور 10 برس اپنے سسرال میں رہے۔ اسی اثناء میں وہ فرعون وفات پا چکا تھا جس کے عہد حکومت میں وہ مصر سے نکلے تھے۔ انہوں نے سوچا مصر کے لوگ پرانی باتوں کو بھول چکے ہوں گے، میں اب اپنے وطن واپس جا کے اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگوں تو شاید کسی کو خیال تک نہ آئے کہ وہی شخص ہے جس نے گھونسا مار کے ایک قبطی کو قتل کر دیا۔ چونکہ وہ اپنے اہل عیال کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جزیرہ نما سینا کے جنوبی حصے میں اس مقام پر پہنچے جسے آج کل بو سینا یا جبل موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور جب اس زمانے میں کوہ طور کے نام سے مشہور تھا۔ جاڑے کا موسم تھا، رات سر پہ آ گئی۔ حضرت موسیٰ ایک علاقے سے گزر رہے تھے جسے انہیں کوئی زیادہ واقفیت نہ تھی۔ اس سوچ میں کہیں سے آگ مل جائے تو تاپنے کے لیے الاؤ جلائیں۔ اچانک دور طور کی طرف ایک روشنی دکھائی دی، سمجھے کہ آگ ہے۔ گھر والوں سے کہا یہیں ٹھہرو، میں طور کی جانب آگ دیکھیے، جا کے معلوم کرتا ہوں یہ کون سی بستی ہے، مصر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر وہ آگ ہماری ہی طرح کے کسی راہ چلتے مسافر نے جلائی ہے تو شاید اسے کچھ معلومات حاصل ہو جائے، نہیں تو آگ کے چند اگارے ہی لے کر آؤں گا اور الاؤ جلا کے رات کے وقت سردی سے انتظام کا بچاؤ کر سکیں گے۔ غرض اہل و عیال کو وہیں چھوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے رخ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو ان کی آنکھوں نے عجیب نظارہ دیکھا۔ کوہ طور کی وادی میں ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے، مگر وہاں نہ کچھ جل رہا ہے نہ دھواں ہے۔ عین آگ کے اندر ہرا بھرا درخت کھڑا ہے جس پہ یکا یک یہ ندا آئی ہے، اے موسیٰ، یہ میں ہوں تمہارا پروردگار، اپنی جوتیاں اتار دو، تم طور کے مقدس وادی میں کھڑے ہو، میں تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے اور تم جو وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو۔ موسیٰ نے حکم کی تعمیل کی اور آواز پر کان لگا دیے۔ پھر ندا آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، بس میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ دیکھو قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی، میں اس وقت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تاکہ لوگوں کے ایمان اور عمل کی آزمائش ہو جائے، پھر جس کی جیسی کچھ کوشش ہو اسی کے مطابق بدلہ پائے۔ جو لوگ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے اور اپنی خواہش کے غلام بن کے رہ گئے ہیں ان کے پیچھے لگ کے آخرت کی فکر سے غافل نہ ہو جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد غیب کی ندا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ اس طرح باتیں ہوئیں، اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، چلنے میں سہارا لیتا ہوں، اسی پر ٹیک لگاتا ہوں، اسی پہ اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام اسی لاٹھی سے نکلتے ہیں، بڑے کام کی ہے یہ چیز لاٹھی ہے۔ ندا آئی، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہی لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے اور وہ خوفناک اندھا کی طرح دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ ڈر کے مارے پیچھے پھر کے بھاگے، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ ندا آئی، اے موسیٰ، ڈرو مت، تم ہمارے رسول ہو، ہمارے حضور ہمارے رسول ڈرا نہیں کرتے، پس واپس پلٹا اور اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر سے اس کی اصلی حالت پر کیے دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دل کو سنبھالا اور مڑ کے دیکھا، سچ مچ وہاں سانپ کی جگہ پھر ان کی لاٹھی اپنی اصل حالت میں پڑی تھی۔ وہ اسی جگہ لوٹ آئے، لاٹھی اٹھا لی اور پھر غیبی ندا کی طرف کان لگا دیا۔ ندا، اے موسیٰ، اپنے دائیں ہاتھ اپنی بغل میں رکھو اور پھر سے باہر نکال کر دیکھو۔ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ نہایت روشن تھا، آفتاب کی طرح روشن مگر بے عیب۔ ندا، اے موسیٰ، ہم تمہیں یہ 2 نشانیاں دے رہے ہیں، ایک عصا یعنی لاٹھی اور دوسری
ید بیضاء چمکتا ہوا ہاتھ، آگے چل کے ہم تمہیں اور بھی بہت سے نشانیاں دیں گے۔ اے موسیٰ، مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش اور نافرمان ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم بد کردار ہو گئی ہے۔ اسے کہو تمہاری مرضی ہو تو ہمارے رب کی طرف آؤ، تمہاری رہنمائی کروں تاکہ تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو اور تمہاری زندگی سنور جائے۔ موسیٰ، یہ دو نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ تم خدا کے رسول ہو۔ یہ فرعون اور اس کے سرداروں اور اس کی قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ ان کو دیکھ کر انہیں یقین آ جانا چاہیے تم اللہ کے رسول ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان تمام واقعات کی یاد تازہ ہو گئی جو انہیں مصر کی زندگی کے دوران پیش آئے تھے۔ اے موسیٰ، یہ دو نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں۔ اور اسی طرح پھر فرعون اپنی قوم کا ایک آدمی ہاتھ میں، جب انہیں معلوم ہوا کہ اس کو خون کا بدلہ لینے کی تیاریاں ہو رہی تھی تو مصر چھوڑ کے مدین کی طرف چل آئے۔ 10 سال تک روپوش ہونے کے بعد اب مصر اس طرح واپس جانا چاہیے تھے کہ جس طرح قانون کا خبر نہ ہو۔ پھر وہ فرعون کے سامنے جانے سے بچنا چاہتے تھے، مگر انہیں فرعون کے دربار میں جانے کو حکم ملا۔ فرعون کی حکومت اس زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور حکومت تھی۔ فرعون بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اعلان کر رکھا تھا، اہل مصر کا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ ملک کے کمزور باشندوں، خاص کر بنی اسرائیل کو اس نے بری طرح دبا کے رکھا تھا، اس پر سخت ظلم ڈھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہی ایک فرد تھے، اسی لیے اللہ کا یہ حکم سن کر وہ بہت گھبرائے اور اللہ کے حضور بڑی عاجزی سے عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ فرعونی مجھے جھٹلا دیں گے، مجھ پہ ایک مصری کے قتل کا الزام بھی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ نصیحت کرنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جاؤں۔ مجھے روانی سے تقریر کرنے میں بھی شک نہیں۔ میرا بھائی ہارون بہت اچھا مقرر ہے۔ میری درخواست ہے کہ میرے بجائے میرے بھائی کو رسول مقرر کر دیجیے۔ یہ درخواست کرنے کے فوراً بعد انہوں نے سوچا، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی یہی مرضی ہے، یہ کام میرے سپرد کیا جائے۔ وہ خوب جانتا ہے رسالت کے لیے کون زیادہ موزوں ہے، میں یا ہارون۔ مجھے یہ درخواست نہیں کرنی چاہیے تھی، میرے بجائے میرے بھائی ہارون کو رسول بنایا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی جانب عرض کیا، پروردگار، میرا سینہ کھول دیا اور مجھے اس عظیم منصب کی ذمہ داری کو سنبھالنے اور پورا کرنے کی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دے۔ اے پروردگار، مجھے وہ صبر و استقلال اور عزم فرما جو اس کام کے لیے درکار ہے تاکہ یہ کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ پروردگار، میری زبان کو کھول دے تاکہ میں اپنے لوگوں کو اچھی طرح سمجھا سکوں اور سننے والے کے دل میں میری بات اتر جائے۔ پروردگار، میرے اپنے کنبے میں میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، اس کے ذریعے میرے ہاتھ مضبوط فرما اور اسے نبوت کے کام میں میرا ساتھی بنا دے تاکہ ہم دونوں یکجاں ہو کر تیری پاکی کا چرچا کر سکیں اور تیری یاد میں لگے رہیں۔ پروردگار، تو ہمیشہ ہمارے حال کا نگراں رہا ہے۔ تو ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول ہو گئی، ہم تمہیں تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ تم پہ احسان کر چکے ہیں۔ ہم نے ہی تمہاری والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے۔ ہم نے تمہیں ایسی پیاری اور مونی صورت عطا کی کہ دشمن بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ تم نے ہماری نگرانی میں فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ ہم نے ایک مصری تمہارے ہاتھ سے مارا گیا اور ہم نے ہی تمہیں غم سے نجات دلا کر تمہارے لیے مدین میں ایک اچھا ٹھکانہ مہیا کیا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے رسول بنانے کے لیے پیدا کیا، اس کام کے لیے اپنی نگرانی میں تمہاری پرورش و تربیت کا انتظام کیا۔ اب تم دونوں بھائی میری دی ہوئی نشانیاں لے کے فرعون اور اس کے درباریوں اور ان کے سرداروں کے پاس جاؤ۔ ہم تمہیں ایسا رعب اور دبدبا بخشیں گے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانی کی برکت سے غلبہ تمہیں کو ہی حاصل ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھو، جب کوئی ایسا نازک موقع پیش آئے تو جس سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کو بھینج لیا کرو، جس سے تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا اور ڈر اور خوف تمہارے قریب بھی نہیں بٹکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے دامن میں آگ لینے گئے تھے مگر پیغمبری لے کر لوٹے، اہل و عیال کے ساتھ واپس آ کر سارا ماجرا سنایا۔ رات وہیں بسر کی، صبح ہوتے ہی مصر کا رخ کیا۔ گھر سے ارادے کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے تھے۔ مصر میں پہنچ کے نہایت خاموشی کی طرح اس طرح زندگی بسر کریں گے فرعون اور اس کے درباریوں کو ان کی واپسی کا پتہ تک نہ چلے، مگر اب اس عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ دھڑے سے فرعون کے دربار میں جانیں گے اور اس سے اس بات کی دعوت دیں گے خدائی کے دعوے ترک کر کے خدا کی بندگی اختیار کریں، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کے ایمان کو تازہ کریں گے اور انہیں فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائیں گے۔ دونوں نے عرض کیا، پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر زیادتی کر اور سرکشی سے پیش آئے گا۔ ارشاد ہوا، ذرا بھی اندیشہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ سنتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں۔
مصر پہنچ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے بنی اسرائیل اور مصری مسلمانوں کی اصلاح کی طرف توجہ دی۔ فرعون اور اسی قوم کی طرف ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ فرعون کہتا تھا اہل مصر کا سب سے بڑا خدا میں ہوں، مگر بنی اسرائیل میں اس دین کے پیرو تھے جو انہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف سے ملا تھا۔ گویا اس زمانے کے مسلمان تھے۔ فرعون کی قوم کے کچھ لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ لوگ فرعون کے خدائی دعوے کو نہیں مانتے تھے، اس لیے انہیں ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ غلاموں کا سا برتاؤ کیا جاتا تھا، انہیں طرح طرح سے ذلیل کیا جاتا تھا۔ ناگوار حالات کی وجہ سے ان کے ایمان میں کچھ کمزوری آ گئی تھی۔ ان کے اندر مصریوں کے بعض کافرانہ رسموں اور طریقوں نے راہ پا لی تھی۔ نماز بعد جماعت کا انتظام تمام ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دین کے ساتھ ان کا لگاؤ کم ہو گیا تھا۔ ان کا شرادہ بکھر گیا تھا، وہ سخت مایوسی طاری تھی۔ حضرت موسیٰ نے انہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو، اللہ کے فضل سے تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ مصری بت پرستوں کے درمیان رہنے بسنے کی وجہ سے ان کے اندر عقیدے اور عمل کی جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تاریخ کے واقعات سنا کر انہیں سمجھایا جو لوگ مضبوطی اور صبر کے ساتھ اللہ کے دین پر چلتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، وہ آخرکار ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ظالم اور نافرمان خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ قوم کے نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے۔ ان کے دل میں یہ خدشہ ضرور تھا فرعون انہیں حضرت موسیٰ کی حمایت میں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ انہیں اپنی قوم کے سرداروں اور بزرگوں کی لعنت ملامت کا بھی خوف تھا، چونکہ فرعون کے ڈر سے وہ کھلم کھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے تیار نہ تھے، اگرچہ دل میں بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے مقابلے میں کامیاب ہوں۔ یہ بات بھی جب اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول انسانوں کی اصلاح کے لیے اٹھا، شروع میں ہی نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ بڑے بوڑھوں نے ہمیشہ مخالفت کی چٹانوں سے ٹکرا جانے میں بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پہ بھروسہ کرو اور ہر خطرے سے بے پرواہ ہو کر اسی کی راہ میں آگے بڑھو۔ اور جرأت مند نوجوانوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور پھر اللہ سے دعا کی اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ہاتھوں میں آزمائش نہ دے، اپنے فضل و کرم سے کافروں کو ظلم و ستم سے چھٹکارا دلا۔ جب حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل اور مصری مسلمانوں کی طرف سے کچھ اطمینان ہو گیا تو اپنے بھائی ہارون کو ہمراہ لے کر ایک روز فرعون کے بھرے دربار میں پہنچ گئے۔ فرعون سے مخاطب ہو کے کہا اے فرعون، ہم کائنات کے مالک کی طرف بھیجے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں۔ ہم تمہارے لیے یہ پیغام لائے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو اپنا پروردگار اور معبود مانو، اس بات کو تسلیم کرو کہ جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کہ تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے، ہماری بات مانو اور اپنے طور طریقوں کو درست کر لو۔ کامیابی انہی کے لیے جو اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق سنوار لیں، جو فرعون کی راہ پہ چلنے سے انکار کریں گے وہ آخرکار تباہ ہو کر رہیں گے۔ فرعون بولا اس بات کو بھول گئے ہو، ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچہ سا پالا تھا، تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہماری مشقت کے سائے میں بسر کیے، تمہیں یاد ہوگا اس کے بعد تم نے کیا حرکت کی تھی اور یہاں کیوں اور کس طرح سے فرار ہوئے تھے۔ تمہیں تو ہم نے احسانات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مگر تم تو بڑے احسان فراموش نکلے۔ وہی بات ہوئی کہ ہماری ہی بلی ہمیشہ میں ہوں۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا مجھے یاد ہے مجھ سے ناسمجھی میں ایک خطا ہو گئی تھی اور میں تمہارے خوف کی وجہ سے یہاں سے بھاگ گیا تھا، مگر میں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی، اس نے میرا قصور معاف کر دیا۔ اب اسی نے مجھے اپنا رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ رہے تمہارے احسانات تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل پہ بے جا ظلم ڈھا رہے ہو۔ تمہارے ظلم کے خوف سے میری ماں نے مجبور ہو کر مجھے ایک ٹوکر میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ اگر تم ظلم نہ ڈھاتے تو میں تمہارے محل میں پرورش پانے کے لیے کیوں آتا؟ اچھا مان لیا کہ تم نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہی تھا، تو ایک آدمی کے ساتھ احسان کے بدلے میں تمہیں یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ اس کی پوری قوم کو غلام بنائے رکھو اور ان پر ظلم ڈھاتے رہو؟ فرعون نے سے اس کا جواب نہ بن پڑا، اس لیے اس نے بات کا رخ بدل لا، کہنے لگا اے فرعون یہ بتاؤ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو اب سے پہلے وفات پا چکے ہیں؟ انہیں نہ تمہارے رب العالمین کی خبر تھی، نہ قیامت کو مانتے تھے، بلکہ ہمارے ہی طرح دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرتے تھے۔ کیا وہ سب گمراہ تھے؟ ان سب کی عقلیں ماری گئی تھیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا وہ سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے؟ فرعون نے سوچا کہ حضرت موسیٰ ضرور یہ کہیں گے سب سے پہلے جو وفات پا چکے تھے وہ کافر تھے، دوزخ میں ہی جائیں گے، اور یہ جواب سن کے حضرت موسیٰ کے خلاف بھڑک اٹھیں گے۔ مگر حضرت موسیٰ نے اس سوال کا جو جواب دیا وہ بڑی دانشمندانہ تھا۔
جس نے بھی سنا وہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کو ہی معلوم ہے ان کا انجام کیا ہوگا، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ اپنی زندگی گزار کے اللہ کے ہاں جا چکے ہیں، میرے پاس ان کے اعمال، ان کی نیتوں کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں، میں ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ ان کے اعمال کا پورا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ اور مجھے اور تمہیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی فکر کرنی چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہوگا کہ کیا ہوگا۔ فرعون کہتا تھا کہ مصر کی سرزمین کا مالک میں ہوں، یہاں کے رہنے والوں کا میرے سوا اور کوئی خدا نہیں، اس ملک میں صرف میرا حکم چلے گا، میرے سوا کوئی یہاں حکم چلانے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ یہ حضرت موسیٰ کون ہے جو سارے جہاں کے پروردگار کا رسول بن کے میرے سامنے آ کھڑا ہے، مجھے اپنے رب کے احکام سنا کر اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ حکومت کے نشے سے اندھا کر رکھا تھا، چنانچہ اس نے اکڑ دکھائی، اللہ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بحث و تکرار کرنے لگا۔ فرعون: اے موسیٰ، اچھا یہ بتلا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ: ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا، پھر اس کی زندگی کا راستہ بنایا، وہی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ان سب چیزوں کا جو رب آسمانوں کے درمیان میں ہے۔ فرعون درباریوں سے: سنتے ہو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ: تمہارا سب کا رب بھی وہی ہے، جو تمہارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں ان کا رب بھی وہی ہے۔ فرعون درباریوں سے: یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا بالکل ہی پاگل معلوم ہوتا ہے۔ موسیٰ درباریوں سے: مشرق اور مغرب میں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب رب اللہ تعالیٰ کا ہے، اگر تم میں سے ذرا بھی عقل ہے تو میری بات کو تسلیم کرو گے۔ ذرا سوچو، حقیقی رب کون ہو سکتا ہے جو مشرق و مغرب اور مصر سمیت ہر ملک اور ہر چیز کا مالک ہے؟ یا یہ فرعون جو زمین کے ذرا سے رقبے کا بادشاہ بن کے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ فرعون: اے موسیٰ، خبردار جو تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا، تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانے میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ: خواہ مجھے تمہیں ایسی ہی کھلی نشانیاں دکھا دو جن سے ظاہر ہو جائے کہ ہم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرعون: اچھا تو لاؤ دکھاؤ وہ خدائی نشانی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فرعون کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور ایک خوفناک اژدہا بن گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنا دائنا ہاتھ بغل میں ڈال کے باہر نکالا تو اس کی چمک دمک سے ایک دم دربار کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھا۔ فرعون بولا: اے موسیٰ، یہ خدائی نشانیاں تو نہیں، یہ تو کھلا جادو ہے، ایسے شعبے تو ہمارے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا: خدائی نشانیوں کو جادو کہتے ہو؟ جادو کے شعبے کو چمک و دمک عارضی ہوتی ہے، پائیدار نہیں ہوتی، جادو تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ان خدائی نشانیوں کو دیکھ کر فرعون پہ حیرت طاری ہو گئی اور اس نے اپنی بادشاہت چھن جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، اس لیے اس نے اپنی قوم کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خلاف بھڑکانے کے لیے دین اور حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام تھوپ دیا اور درباریوں سے مخاطب ہو کے کہا: یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ جادو کے زور سے تمہیں اور تمہارے ملک سے نکال باہر کرے اور یوسف کے زمانے کی طرح اسرائیلی ایک بار پھر حکومت پہ چھا جائے۔ یہ تمہارے باپ دادا کو گمراہ اور جہنمی کہتا ہے اور تمہیں باپ دادا کے دین سے ہٹا کے اپنے دین پہ چلانا چاہتا ہے، یہ پیغمبر نہیں حکومت کا بھوکا ہے، اور تمہارا کیا مشورہ ہے؟ فرعون بدحواسی کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہا تھا۔ بھلا آج تک کسی جادوگر نے جادو کے زور سے کوئی ملک فتح کیا ہے؟ جادوگر تو پہلے منع سماجت کرنے کے لیے خوشامدیں کرتے ہیں، حکومت کا مقابلہ کرنے اور حکومت پہ چھا جانے کا خیال تو دل میں لا ہی نہیں سکتے، اور جادوگروں کو مذہب سے کیا واسطہ ہے؟ کسی جادوگر ہم نے تو نہیں سنا کوئی نیا مذہب پیش کیا ہو۔ فرعون نے اپنے سرداروں اور درباریوں سے پوچھا: حضرت موسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد کہا: ایک معاملے میں جلد بازی مناسب نہیں، فی الحال انہیں ٹالیے اور ملک کے تمام حصے میں ہرکارے بھیج کے ماہرین جادوگروں کو بلوا لیجیے تاکہ وہ مجمع عام میں اپنے فن سے حضرت موسیٰ کو شکست دیں، ہمارے جادوگر ان سے نمٹ لیں۔ فرعون: حضرت موسیٰ: اے موسیٰ، ہم خوب جانتے ہیں تم اس لیے آئے ہو کہ جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال کرو، ہم تمہارا جادو نہیں چلنے دیں گے، ہم بھی اسی طرح کے جادو کے کرتب دکھا کے تمہیں نیچا دکھائیں گے۔ مقابلے کے لیے اپنا ایک دن مقرر کرو، نہ صرف اس سے ہم پھریں نہ تم پھرو، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ۔ موسیٰ: قومی جشن کا دن قریب ہے، اس روز لوگ ملک کے گوشے گوشے سے کھینچ کر پائے تخت میں آئیں گے،
اسی روز میلے کے درمیان میں مقابلہ ہو جائے تاکہ ساری قوم دیکھ لے۔ مقابلہ دن کی پوری روشنی میں ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور کسی کو شک و شبہ بھی نہ رہے۔ فرعون نے تجویز کو پسند کیا اور مقابلے کے لیے قومی جشن کا دن مقرر کر دیا۔